وسلم کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ آپ کی محبت جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہ اعلان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اب میلاد جب منایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ نعرے کس کے لگتے ہیں؟ سب کی زبان پر ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اگر میلاد منانے سے کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یار آپ، لوگوں کے ایمانوں کو بچا رہے ہیں۔ کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامل مومن بن جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ کامل مومن بن؟ اس واسطے میلاد نہیں کرتے ہو تو اپنے مقدر کی بات ہے آپ کے، لیکن جو مناتا ہے اسے روکو نہ، اس واسطے کہ اس سے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی صرف ایک مثال دوں، آپ کسی بچے کو، جہاں ہمارے جو بچے ہیں نا اعلیٰ گھرانے کے بچے ہیں، ان کو آپ کہیں گے 1,00,000 روپیہ آپ لے لینا، میرے بچے کی شادی ہے، یہ میری گلی سجا دو، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ امراء کے بچے بھی ساری رات کھڑے ہو کے گلیوں کو سجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کیا؟ اس واسطے یہ میلاد منانے کے فائدے ہیں، آج کے دن منانے کے فائدے ہیں۔ اور پھر جو ہم یہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، جب اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال خرچ کرنے کی روایت خود بخاری میں ہے۔ اگر ابو لہب کو خبر دی جائے کہ تیرے ہاں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ خوشی میں اگر سویبہ کو آزاد کر دے، مرنے کے بعد جب پیر کا دن پلٹ کے آئے تو اسے راحت نصیب ہو، اور اس انگلی سے اگر پانی اسے ٹھنڈا میسر آ جائے تو یہ تو کافر ہے۔ اس نے مسلمان، اس نے نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر اگر خوشی مناتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جاتا۔ اگر امتی دل میں سرکار کی محبت رکھ کے پھر آقا کی محبت میں میلاد کا اہتمام کرے، اس کا ثواب اور اجر کل قیامت کے دن کیسے رب ضائع کرے؟ اس واسطے یہ خود اس کے اوپر محدثین نے لکھا، یہ حدیث پاک دلیل ہے اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے اوپر جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے وہ رائے گا اور بیکار نہیں جاتا۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنی جناب سے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد النبوہ۔ آج ہم تو ایک چاولوں کی دیگ پکا لیتے ہیں، مرغی کی دیگ پکا لیتے ہیں، اب سرکار نے خود کس طرح سے اپنے ولادت و سعادت کے لیے کھانے کا اہتمام کیا وہ سنیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سرکار نے اپنا عقیقہ کیا، یعنی کیا مطلب؟ اپنی ولادت کی خوشی میں اپنے صحابہ کو بکرے ذبح کر کے کھلائے۔ اب اس کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، اور دادا نے جو عقیقہ کیا وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ جب آپ نے عقیقہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی میں 3 دن لنگر کھول دیا، فرمایا اونٹ ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، اور جو آتا جائے فرمایا اسے کھلاتے جا۔ تو 3 دن تک آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا نے مکہ والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ تو آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت و سعادت کی خوشی میں پھر بکرے ذبح کر کے اعلان نبوت کے بعد اپنے صحابہ کو کھلائے۔ تو اس کے اوپر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد دوبارہ بکرے ذبح کر کے اپنے صحابہ کی دعوت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ولادت و سعادت کو منانا۔ اور پھر آپ نے اس طرح سے بھی منایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
ارشاد فرمایا ولدت فیہ، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس واسطے روزہ رکھا۔ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک ہے، اس واسطے یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے آج جو بدعت کے نام کے اوپر جی صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے نہیں کیا، اگر یہ سبق یاد کر لیں تو پھر چند سوالوں کے جواب مجھے بھی دے دیں اس سے پوچھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ یہ تو بعد میں جمع ہوا، اس قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جتنی تفاسیر لکھی گئی، کوئی ایک تفسیر بھی میرے نبی کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان میں سے کون سی ایسی کتاب ہے جو نبی نے خود لکھی ہو یا صحابہ کرام نے لکھی ہو؟ کتنے 100 سال کے بعد لکھی جا رہی ہیں، اس کو کیوں دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے یہ آذان ثانی جمعہ کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دلوائی، ابو بکر نے دلائی، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی، یہ کیوں دیتے ہوئے؟ اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں کریں گے تو گناہ ہوگا، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے یہ نماز تراویح جو آپ پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، یہ سرکار نے باقاعدہ اس طرح سے نہیں پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پورا دور اٹھا کے دیکھنے نہیں ہے، یہ حضرت عمر نے اہتمام کیا اس کا اپنے دور میں، تو کیا اس کو نکال دیں گے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ اس واسطے ماں اتنا کہہ کر یہ اصول قائم کر کے جی یہ نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ خود ان کے اعمال مبارک بتلا رہے ہیں کہ صحابہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے ہیں حضور۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد آقا کے ذکر کا نام ہے، وہ محفل جس میں آپ کی ولادت و سعادت کا ذکر ہو، آپ کے کمالات کا، آپ کے معجزات کا ذکر ہو، کیا ہے وہ محفل کہلاتی ہے، میلاد کی محفل کہلاتی ہے۔ تو کیا ہاتھ رکھ کر دل پہ بتائیے، کیا میرا رب نہیں ذکر کرتا مصطفیٰ کریم کا؟ کیا سارا قرآن آپ کی شان میں نہیں اتار دیا؟ یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر نہیں کیا؟ خود اپنا ذکر کیا۔ ابواب المناقب کسی بھی سیاستہ میں سے اٹھا کے دیکھیے، ہر کتاب میں سرکار نے اپنی عظمت اور شان کے اوپر حدیث ملے گی خود ارشاد فرمایا۔ اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہمہ وقت اپنا وظیفہ بنا کے رکھا ہے۔ ان کی صبح بھی حضور کے ذکر میں ہوتی تھی، ان کے شامیں بھی حضور کے ذکر میں ہوتی تھی۔ اس واسطے کدھر جا رہے ہو؟ کیا سوچ کے بیٹھے ہو کہ فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا؟ میں کہتا ہوں کائنات چل ہی حضور کے ذکر سے رہ گئے۔ اس واسطے کہ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حضور نہیں تھے، آپ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں کائنات کو تخلیق میں پہچانا جاؤں تو فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر سرکار کا بنایا جانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ یہ کائنات کو نہیں بناتا۔ اس واسطے ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب سرکار نہیں ہوگے تو کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ اگر کائنات باقی ہے تو یہ حضور کے ذکر کے صدقے سے ہی باقی ہے۔ ارشاد فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی جان میرے حضور ہے۔ اس واسطے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا نظام رک جائے گا اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ اپنی جناب میں بلا لے گا اور اس دھرتی اور زمین سے اپنی جناب میں بلا لے گا تو یہ قیامت آ جائے گی، سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ اس واسطے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ یہ کائنات کا وہ ذکر ہے۔ میں نے جیسے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بنا ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آج آپ کو باغات اور اس میں آپ کو یہ مہکتے پھول اور اس میں یہ جو آپ کو ترنم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی پھول کا صدقہ ہے۔ جس سہانی کڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، آج کا یہ بابرکت دن جس کی نسبت
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ساتھ ہے۔ خالق کائنات نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، تو آپ کا ملنا یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، اور ہمیں اس حوالے سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خالق کائنات نے اس اپنے پیارے محبوب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تجھے امتی ہونا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور آپ کے امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے، اور مختلف انبیاء نے امتی بننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے دعائیں مانگی۔ جس طرح سے دو دعاؤں کا اور جو ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دو انبیاء نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح سے ذکر کیا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے لگنے والی ڈیوٹی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں تھی، جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ عرض کی باری تعالیٰ، میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب تو اس گھر کو بسانے والا بھیج دے۔ اور اپنی امت میں سے مانگا، یا اللہ میری اولاد میں سے اس کو بھیج دینا۔ تو خالق کائنات نے آپ کی دعا کو قبولیت کا درجہ بخشا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہی بیت اللہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بسایا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے اپنے امتیوں کو جمع کر کے ان سے جو خطاب فرمایا وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی کہ اپنے اپنے وقت میں جہاں لوگوں کو اپنی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی ہے، وہیں ان کے اوپر یہ بھی لازم تھا کہ وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں اور آپ کی ذات کے اوپر ایمان لائیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو اسی کے پیش نظر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کا مجمع جمع کیا اور ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے، اور یہاں تک کہہ دیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد۔ ارشاد فرمایا کہ جس کی خوشخبری انبیاء سناتے رہے، اب وہ وقت دور نہیں رہا، میں ان کا آپ کو نامی اس میں گرامی بتا کے جا رہا ہوں کہ وہ آخر الزمان نبی جو میرے بعد آنے والا ہے اس کی خوشخبری سناتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان کا نامی اس میں گرامی احمد ہوگا اور ان کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تو خالق کائنات نے یہ خصوصی فضل فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 571 سال بعد یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو دی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اس طرح آپ کی دی ہوئی خوشخبری کو اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک پہنچایا کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیارے آقا آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمائے۔ تو اس واسطے میں نے عرض کیا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا، اور یہ کہ اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، سفر نہیں کرنا پڑا، اس کے لیے دعائیں نہیں کرنا پڑی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کتنے لوگوں نے سفر کیا، کتنے لوگوں نے کوشش کی اور کہاں کہاں پھرے، اور اس کے بعد انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیسک ایران کے رہنے والے تھے، لیکن کیا ہوا کہ آپ کا بچپنا
اس طرح سے گزرا کہ آپ آگ جلاتے تھے اور لوگ اس نئے گدھے کی پوجا کرتے تھے اور آپ آگ جلاتے تھے۔ جب آگ جلا جلا کے تھک گئے تو دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں حق کی تلاش کے لیے نکلوں، تو اب اپنا وطن چھوڑا، وطن چھوڑ کے اب سفر شروع کیا کہ کوئی اللہ کا ایک بندہ میسر آ جائے اور میں اس کے پاس بیٹھ کر مجھے حق اس کی بارگاہ سے مل جائے۔ تو آپ حق کی تلاش میں نکلے تو مختلف راہبوں کے پاس پہنچے، راہبوں کے پاس رہتے، ان کی خدمت کرتے۔ جب آخری وقت آتا تو وہ وصیت کرتے کہ بیٹا میرے بعد فلاں کے پاس چلا جانا، وہاں سے تمہیں حق میسر آ جائے گا۔ اسی طرح دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس چلتے چلتے کتنا ہی وقت گزر گیا۔ جب آخری راہب کے پاس آپ پہنچے، اس کی خدمت کی تو کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ تو کہا اب کسی اور کے سپرد میں آپ کو نہیں کر سکتا، بلکہ اب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب ہے، اس واسطے ان کی چند نشانیاں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہاں پہنچنا ہے اور ان کی خدمت کر کے حق کو پا لینا ہے۔ اب آپ اس کی تدفین کے بعد وہاں سے نکلے اور ایک قافلے کے ساتھ پہلے نشانیاں بتلائیں کہ جناب آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مکہ سے یثرب کی سرزمین میں تشریف لائیں گے۔ وہاں کثرت کے ساتھ نشانی یہ ہے کہ کھجوروں کے باغ ہوں گے اور وہ وہاں آقا تشریف فرما ہوں گے۔ اب یہ والی نشانیاں ذہن میں رکھیں اور ساتھ میں کہا کہ اگر میں بھول جاؤں کہ وہ کون سی شخصیت ہے تو اس سے ملاقات کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ تو راہب نے بتلایا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے بلکہ ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کمتوں کے درمیان کہر نبوت ہوگا۔ اب حضرت سلمان فارسی نے یہ تینوں نشانیاں یاد کر لی، اپنے پاس رکھ لی۔ اب مدینہ شریف کی طرف ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کے ساتھ ملے۔ اب انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ ایک بندہ ساتھ آیا ہے، اپنا غلام بنا لیا اور آپ کو بیچ دیا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ بیچا انہی کے ہاتھ ہے کہ جو مدینے ہی آ رہے ہیں۔ اب آپ نے جب دیکھا کہ چلو یہ لوگ مجھے مدینے تو لے جائیں گے نا، آپ کوئی 10 مرتبہ بکے، ایک نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو، اس طرح 10 جگہ پہ آپ بکے۔ اس کے بعد آخر کار چلتے چلتے اس مالک کے پاس آ گئے کہ جس کا ڈیرا مدینہ شریف میں تھا۔ اب اس کی کھجوروں کے درخت کے باغ میں کام کرتے، گوٹی کرتے اور کھجوریں کبھی توڑتے تو کبھی بیچتے، اس طرح سے۔ اب وقت گزرتا گیا، قسمت نے ساتھ دیا کہ ایک کہنے والے نے آ کے کہا کہ وہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے ہیں اور قبا کے مقام پر آپ نے اپنا ڈیرا لگا رکھا ہے۔ جو ہی خبر سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ قسمت نے ساتھ دیا، اب مجھے ملاقات اور میری منزل قریب آنے والی ہے۔ جلدی سے نیچے اترے اور اپنے مالک سے کہا کہ وہ کہاں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ تو کہا تجھے کیا خبر، تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ ان کے اوپر تھپڑ مارا، تیری کیا حیثیت ہے، تو غلام ہے، جا تو اپنا کام کر۔ تھپڑ برداشت کر دیا، لیکن دل ہی دل میں اس قدر محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ بار بار تڑپتے تھے، بار بار مچلتے تھے۔ اس کو کسی شاعر نے اس انداز میں کہا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اب کتنے مسائل و آلام سے گزرتے ہوئے اب منزل جب قریب آئی تو کیا ہوا کہ پوچھ لیا کہ میرے آقا اس وقت کہاں تشریف فرما ہے۔ جو ہی وقت ملا تو کھجوریں تازہ لی اور اسے برتن میں رکھا، بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پیش کی اور ساتھ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجیے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء صدقہ نہیں لیتے ہیں. اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم اس کو تناول فرما لو. اب کہا کہ چلو شکر ہے خدا کا ایک نشانی تو پوری ہوئی. پھر واپس باغ میں آئے, خدمت کی, پھر دوبارہ سے موقع ملا تو پھر بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. پھر کھجوریں پیش کی, یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے, قبول فرما لیجیے. اب سرکار نے تحفہ قبول فرمایا, خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی وہ دی. اب دل میں اور خوش ہوا کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی جو بتائی گئی تھی. اب تیسری نشانی دیکھ لیے کہ یہ بےتاب تھے کہ سرکار نے اوپر چادر مبارک لی ہوئی ہے اور وہ مہر نبوت دیکھوں تو کیسے دیکھوں. اب ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا ایسے ہیں, دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں ہے کہ محب تڑپتا رہے اور محبوب کو خبر ہی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے نوازتے ہیں کہ ادھر اگر کسی محب کا دل محبت میں دھڑکتا ہے تو آقا بھی اسے محبت کے ساتھ ہی جواب دیتے ہیں. ہم اپنا محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. تو اس واسطے یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا, خود چلتے ہوئے اس باغ میں تشریف لے گئے. اب حضرت سلمان فارسی کام کر رہے ہیں اور سرکار باغ میں پہنچے تو خوشی سے بچل گئے کہ میرے آقا خود آج کرم فرما کے میرے پاس تشریف لے آئے. لیکن بات یہ تھی کہ پریشان کن جو تھی کہ چادر مبارک اوپر تھی, کیسے ہٹے گی تو میں کیسے دیکھوں گا. سرکار نے خود ہی کرم فرما دیا. اللہ نے یہ شان دی ہے کہ جب آپ توجہ فرماتے ہیں تو امتیوں کے دلی حالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں. اور جو ہی آپ نے باغ میں گئے تو ان کی دلی کیفیت سے واقف ہوئے. ارشاد فرمایا انظر الی ما امرت بہ, چادر ہٹا کے کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے سلمان فارسی یہ دیکھ لو جس کے لیے بےتاب کرے. تو جو ہی مہر نبوت دیکھی تو سرکار کا کلمہ پڑھا اور سرکار کی غلامی اختیار کر لی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری جو اس دنیا میں ہوئی تو اس کے لیے انبیاء دعائیں مانگتے رہے, لوگ سفر کرتے رہے, تڑپتے رہے, اپنے آپ کو بیچتے رہے اور آخرکار انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میسر آئی. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے والد گرامی امام مسجد کے پاس گئے, کہا کہ میرے یہاں بیٹا ہوا ہے جناب, آؤ میرے گھر میں آؤ اور اس کے کان میں آ کے اذان پڑھو. تو ابھی ہم نے ہوش نہیں سنبھالا تھا, ابھی ماں کی گود میں تھے کہ آ کے علامہ صاحب نے, قاری صاحب نے ہمیں آ کے یہ ارشاد سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس نے گرامی سناتے ہوئے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ نام نامی اس نے گرامی سنا کے ساتھ میں مبارک دی. کہا کہ حضور کی غلامی میں یہ آپ کا بچہ آ گیا ہے, آپ کو مبارک ہو. تو ہم نے دعائیں نہیں مانگی, سفر نہیں کیے, اللہ نے گھر بیٹھے ہی ہمیں ماں باپ کی برکت سے اس آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف اور اعزاز ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. تو اس واسطے آپ کا جتنا بھی ہم ذکر کریں اور آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے, اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تصدق اور توسل سے اتنی بڑی شانیں اور اتنے بڑے اعزازات ہمارے حصے میں آئے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو اس سے محروم رہ گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کا امتی ہونے کا شرف اور اعزاز ہمیں عطا فرمایا. سو اس حوالے سے جو میں نے ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا ذکر خیر فرمایا. مشکوٰۃ المصابیح میں ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین, ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَلِدٌ فِي طِينَتِهِ, ارشاد فرمایا ابھی آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور پانی کی درمیانی کیفیت سے گزر رہے تھے. فرمایا میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا.
اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا سأخبرکم بأول امری، ارشاد فرمایا میں اپنے پہلے حالات کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یہ ادا فرما کے پھر ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم، میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اب مزدوری مانگی، صلہ مانگا، تو وہ کیا مانگا؟ آخر الزمان نبی کو اپنی اولاد میں سے مانگ لیا۔ تجھے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو انہوں نے 70,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کے اپنے امتیوں کے سامنے میرا ذکر کر کے میری خوشخبری دی تھی، فرمایا وہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اور ساتھ میں تیسرا ارشاد فرمایا میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو وقت ولادت انہوں نے دیکھا، کہ جب میری ولادت ہوئی تو اتنا نور نکلا کہ جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرمایا میری ماں نے مکے بیٹھ کر وہ جو شام کے محلات دیکھ لیے تھے، فرمایا وہ میں اپنی ماں کا نظارہ۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خود اس کا ذکر خیر فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واسطے میں نے عرض کیا کہ امتی ہونا اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، اللہ نے انہیں یہ شرف نہیں بخشا، لیکن بخشا ہے تو ہمیں گھر بیٹھے یہ عزت اور شرف بخشا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کی بات کریں، کوئی جی کرتا ہے یا نہیں کرتا، میلاد بناتا ہے یا نہیں بناتا، یہ ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ہر آیت کی قسمت اور مقدر کی بات ہے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے۔ آج میں نے انتخاب کیا کہ آج ہم اپنے نبی کا ذکر کریں گے اور اپنے نبی کی باتیں کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی کوئی بات کر کے اپنا ٹائم ضائع کریں۔ آئیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور میں نے اپنے نور نظر کو دیکھا، لگتے جگر کو دیکھا، تو سرکار کیسے تھے، میرا بیٹا کیسا تھا، تو اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں نظرتہ الیہ، فرماتی ہے کہ جب میں نے ولادت کے بعد اپنے لال کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، کیسے تھے حضور، ارشاد فرماتی ہے کل قمری لیلۃ البدر، میرا نور نظر لگتے جگر اتنا خوبصورت تھا، جو لگتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند۔ یہ خود اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہر ماں ہی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو خوبصورت سمجھتی ہے، اس کے سامنے وہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے اور ہر ایک ماں کو تعریف کرتی ہے۔ تو کیا واقعہ حضور ایسے تھے یا صرف ماں کی محبت تھی؟ تو صرف ماں کی محبت تھی نہیں تھی، اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو خوبصورت ہی اتنا بنایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ارشاد فرمائیے کہ آقا کیسے تھے، تو ارشاد فرمایا کیا پوچھتے ہو کہ وہ کیسے تھے، کہنے لگے کل قمری لیلۃ البدر، حضور اتنے خوبصورت تھے جب آپ کو دیکھا جاتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور 14ویں رات کا چاند ہو۔ پھر ارشاد فرماتے نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، پھر کہتے نہیں، حضور جیسا نہ کائنات میں کوئی پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک حضور جیسا کوئی بعد میں آیا۔ خدا نے اور سچا ہی بن دیتا جتنے وچ محمد نو ڈالے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے حضور کیسے تھے، حضور 14ویں رات کا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، آپ جیسا نہ کائنات میں پہلے دیکھا گیا ہے، نہ قیامت تک کوئی بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب یہی کہتے ہیں 14 صدیاں بعد کھڑے ہو کے، اور بلکہ اس سے پہلے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھنے تو وہ حضرت ابو ہریرہ کا خود جواب دیتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ، تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کوئی دیکھے کیسے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جب
جب آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو نظر کیسے آ سکتا ہے؟ تو 14 صدیاں پیچھے کھڑے ہو کے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وہ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اسی طرح سے ذکر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، کیا حضور کا حسن ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ کہتے ہیں ایسے حضور تھے۔ اور اللہ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھ کے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا اس پیارے سے محبت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین تھے کہ آپ کی والدہ نے جو دیکھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضور کیسے تھے، ارشاد فرماتی ہے کل قمری لیلۃ البدری، میرا حسین بیٹا چاند کا ٹکڑا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا، ایسے میرے بیٹے حسین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حسن عطا فرمایا اور ساتھ میں دوسری ایک صفت کا ذکر کیا، ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بیٹے ایسے تھے، میرے نور نظر لگتے جگر ایسے تھے کہ آپ سے کستوری کی خوشبو بیٹھتی ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان اور حیثیت رہی بعد میں بھی کہ صحابہ کرام نے اگر جاننا ہوتا کہ میرے آقا اس ٹائم کہاں ہیں تو وہ گلیوں سے جب گزرتے تو جس گلی سے میرے آقا گزر جایا کرتے تھے خوشبو مہک جایا کرتی تھی، اور اس خوشبو سے میرے آقا کو پہچان لیا کرتے تھے کہ اس ٹائم حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اعزاز بخشا، یہ شان بخشی تھی کہ خوشبوئیں میرے حضور کے پیچھے پیچھے ہوا کرتی تھی۔ اور اسی کے اوپر ایک اور روایت سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی تو آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے کے کیا حالات تھے؟ اگر اس کے اوپر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ حالات تھے کہ 61 سالی کا سما تھا، خشکا، ہر طرف خشکی ہی خشکی تھی، تری نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور لوگ کھانے کے لیے ترس رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جو کرم فرمایا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح درختوں کے اوپر، پھلوں کے اوپر جس طرح سے موسم خزاں آتا ہے، اسی طرح انسانوں کے اوپر بھی موسم خزاں آتا ہے۔ ہر ایک اجڑا ہوا تھا، عقیدہ توحید ایسے تھا کہ جیسے ہے ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو جہاں انسانوں کے اوپر ہر طرف بہار آئی، موسم بہار آیا، اسی طرح کائنات کی ہر چیز کے اوپر موسم بہار آیا کہ یہ پھول کھلنے لگے، اور اس طرح سے ہر طرف خوبصورتیاں کہ ہر طرف جناب چہل پہل ہے اور خوبصورتیاں ہیں، اور درختوں کے اوپر پھل آ گئے، اس واسطے کہ میرے آقا تشریف لائے تو ہر طرف سے جو خزاں کا سما تھا وہ ختم ہو گیا اور ہر طرف موسم بہار آ گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی کہ آپ کی ولادت با سعادت تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے۔ اس طرح کا کائنات میں نہ کوئی پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بعد میں آئے گا۔ آج لوگ سیرت کے نام پر تاریخ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام یہ تھا، آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام یہ تھا، آپ کا خاندان یہ تھا۔ یہ سیرت نہیں ہے، یہ تاریخ ہے۔ آج لوگ سیرت کے نام پر تاریخ بیان کر کے کہتے ہیں ہم نے نبی کی سیرت بیان کر دی۔ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے۔ میں نے کہا سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امتیازی شان کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی ولادت کے وقت میں جن معجزات کا ظہور ہوا ان کو اگر پڑھیں تو کائنات میں ایسے معجزات کا کبھی پہلے ظہور نہیں ہوا۔ جس رات آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے تو اس سال کیا ہوتا ہے کہ ایوان کسرا میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے 14 کنکرے گر جاتے ہیں اور دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور پھر صرف اتنا نہیں، نارے فارس بجھ جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہر صابہ خشک ہو جاتی ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے وقت جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے وہ یہ ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں خرج منی نور، ارشاد فرماتی ہے کہ جب آپ کی ولادت و سعادت ہوتی ہے تو فرمایا مجھ سے نور نکلا اس وقت. اور کتنا نور نکلا، ارشاد فرمایا کہ میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہے تھے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کوئی عام ولادت و سعادت نہیں ہے. اور اس واسطے آپ کی ولادت و سعادت جو تھی اس واسطے منانی چاہیے. اس کے جو بڑے مین فائدے ہیں دو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا فائدہ تو یہ ہے آپ کی ولادت و سعادت اور آپ کے دل منانے کا. اس واسطے اس میں اعلان ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. اعلان کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی سنے کہ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج پیدا ہوئے، آج کا دن ان کی ولادت کا دن ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے. اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے. جو مطلوب مقصود اور محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے اور شرک سے بچا جائے. کیا ہوتا ہے جب آپ کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے اس سے شرک کی نفی ہوتی ہے. اس واسطے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن حضور پیدا ہوئے تھے تو یہ ساتھ میں اعلان ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، خالق نہیں ہوتا. اس واسطے کہ خالق کی یہ شان ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. اس کی شان لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے. اس واسطے کہ شرک کی نفی ہوتی ہے. آج جو لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ میلاد کا دن کیوں منایا جاتا ہے، کبھی اس کے اوپر بھی غور کر لیں کہ آپ دیکھیں دیگر انبیاء جو تشریف لائے اس دنیا میں ان کے گنے ہوئے چند معجزات تھے. جب ان کی امتوں نے دیکھے انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، قوم شرک میں مبتلا ہو گئی. اور میرے اور آپ کے آقا کے اتنے کمالات ہیں. اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اللہ ہمارا نبی. یعنی اتنے اعزاز. اور ساتھ میں ارشاد فرماتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. یعنی اگر چند معجزات ہوں لوگ ان معجزات کو دیکھ کر انہیں ابن اللہ کہہ دیں، اس امت کے اوپر قربان نہ جائیں اور نبی کے میلاد کا دن منانے کے صدقے قربان نہ جائیں. یہ 14 صدیاں بیت گئی ہیں. ہر سال نکل کر اعلان امت کرتی ہے اور سبق یاد دلاتی ہے کہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہونا. مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا مصطفیٰ ہوتا. اس واسطے کہ اتنا بڑا فائدہ اگر میلاد منانے سے ہوتا ہے کہ امت شرک سے بچ جائے تو پھر کیوں فتوے لگاتے ہو؟ کیا امت کو شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ اور پھر دوسرا فائدہ میلاد منانے کا کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے اس طرح وہ بھی پیدا ہوئے. یہ اس واسطے منانا ضروری ہے تاکہ اعلان کیا جائے کہ تیرا میرا پیدا ہونا اور ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور ہے. زیادہ فرق نہیں، صرف ایک بات کر کے جاؤں گا. جب میں اور آپ پیدا ہوئے تو ہماری ماں نے خون دیکھے، غلاظت دیکھی، گندگی دیکھی. لیکن جب میرے آقا پیدا ہوئے تو سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ہر طرف خوشبوؤں کے ہوتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. اس واسطے یہ بتلانا ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اعزازی شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. ان کی شان، ان کا مرتبہ اور مقام عام نہیں ہے. جہاں انبیاء بھی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہوں گے تو ان کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا. اور پھر میں اور آپ ساری کائنات رب کی طرف دیکھتی ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم. فرمایا محبوب جب تو کھڑا ہوتا ہے تو تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. یا ساری کائنات رب کی طرف دیکھے اور رب جس کی طرف دیکھے اسے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات
واسطے یہ دوسرا فائدہ ہے کہ تاکہ امت اپنے جیسا نہ سمجھے بلکہ ان کی عظمت اور شان کو بیان کر کے ہر 12 ربیع الاول کو جب پلٹ کے آئے تو کیا کرے، اس سے سبق حاصل کرے۔ اور تیسرا فائدہ اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس واسطے کہ آپ کی محبت جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور یہ اعلان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اب میلاد جب منایا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، نعرے کس کے لگتے ہیں، سب کی زبان پر ذکر کس کا ہوتا ہے۔ اگر میلاد منانے سے کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں یار آپ، لوگوں کے ایمانوں کو بچا رہے ہیں کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، کامل مومن بن جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ کامل مومن بن؟ اس واسطے میلاد نہیں کرتے ہو تو اپنے مقدر کی بات ہے آپ کے، لیکن جو مناتا ہے اسے روکو نہ، اس واسطے کہ اس سے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی صرف ایک مثال دوں، آپ کسی بچے کو، جہاں ہمارے جو بچے ہیں نا اعلیٰ گھرانے کے بچے ہیں، ان کو آپ کہیں گے 1,00,000 روپیہ آپ لے لینا، میرے بچے کی شادی ہے، یہ میری گلی سجا دو، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیں گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ امراء کے بچے بھی ساری رات کھڑے ہو کے گلیوں کو سجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کیا؟ اس واسطے یہ میلاد منانے کے فائدے ہیں، آج کے دن منانے کے فائدے ہیں۔ اور پھر جو ہم یہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، جب اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مال خرچ کرنے کی روایت خود بخاری میں ہے۔ اگر ابو لہب کو خبر دی جائے کہ تیرے ہاں تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ خوشی میں اگر سویبہ کو آزاد کر دے، مرنے کے بعد جب پیر کا دن پلٹ کے آئے تو اسے راحت نصیب ہو، اور اس انگلی سے اگر پانی اسے ٹھنڈا میسر آ جائے تو یہ تو کافر ہے، اس نے مسلمان، اس نے نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر اگر خوشی مناتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں جاتا۔ اگر امتی دل میں سرکار کی محبت رکھ کے پھر آقا کی محبت میں میلاد کا اہتمام کرے، اس کا ثواب اور اجر کل قیامت کے دن کیسے رب ضائع کرے۔ اس واسطے یہ خود اس کے اوپر محدثین نے لکھا، یہ حدیث پاک دلیل ہے اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے اوپر جتنا مال خرچ کیا جاتا ہے وہ رائے گا اور بیکار نہیں جاتا۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنی جناب سے اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں ابقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسہ بعد النبوہ۔ آج ہم تو ایک چاولوں کی دیگ پکا لیتے ہیں، مرغی کی دیگ پکا لیتے ہیں، اب سرکار نے خود کس طرح سے اپنے ولادت و سعادت کے لیے کھانے کا اہتمام کیا وہ سنیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سرکار نے اپنا عقیقہ کیا، یعنی کیا مطلب، اپنی ولادت کی خوشی میں اپنے صحابہ کو بکرے ذبح کر کے کھلائے۔ اب اس کے اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیقہ زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اور آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا، اور دادا نے جو عقیقہ کیا وہ بھی بڑا کمال کا تھا۔ جب آپ نے عقیقہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں 3 دن لنگر کھول دیا، فرمایا اونٹ ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، اور جو آتا جائے فرمایا اسے کھلاتے جاؤ۔ تو 3 دن تک آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا نے مکہ والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ تو آپ کا عقیقہ ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت با سعادت کی خوشی میں پھر بکرے ذبح کر کے اعلان نبوت کے بعد اپنے صحابہ کو کھلائے۔ تو اس کے اوپر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد دوبارہ بکرے
اپنے صحابہ کی دعوت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ولادت باسعادت کو منانا۔ اور پھر آپ نے اس طرح سے بھی منایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ولدت فیہ، فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس واسطے روزہ رکھا۔ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک ہے، اس واسطے یہ گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس واسطے آج جو بدعت کے نام کے اوپر جی صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے نہیں کیا، اگر یہ سبق یاد کر لیں تو پھر چند سوالوں کے جواب مجھے بھی دے دیں اس سے پوچھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کیا تھا؟ یہ تو بعد میں جمع ہوا، اس قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی جتنی تفاسیر لکھی گئی، کوئی ایک تفسیر بھی میرے نبی کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ صحاح ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان میں سے کون سی ایسی کتاب ہے جو نبی نے خود لکھی ہو یا صحابہ کرام نے لکھی ہو؟ کتنے سو سال کے بعد لکھی جا رہی ہے، اس کو کیوں دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے یہ آذان ثانی جمعہ کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دلوائی، ابو بکر نے دلائی، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی، یہ کیوں دیتے ہوئے؟ اگر یہ اصول طے کر لیا جائے کہ جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا بعد میں کریں گے تو گناہ ہوگا، پھر اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے یہ نماز تراویح جو آپ پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، یہ سرکار نے باقاعدہ اس طرح سے نہیں پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پورا دور اٹھا کے دیکھنے نہیں ہے، جی حضرت عمر نے اہتمام کیا اس کا اپنے دور میں، تو کیا اس کو نکال دیں گے؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ اس واسطے ماں اتنا کہہ کر یہ اصول قائم کر کے جی یہ نبی نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تو یہ خود ان کے اعمال مبارک بتلا رہے ہیں کہ صحابہ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے ہیں حضور۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد آقا کے ذکر کا نام ہے، وہ محفل جس میں آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر ہو، آپ کے کمالات کا، آپ کے معجزات کا ذکر ہو، کیا ہے وہ محفل کہلاتی ہے، میلاد کی محفل کہلاتی ہے۔ تو کیا ہاتھ رکھ کر دل پہ بتائیے، کیا میرا رب نہیں ذکر کرتا مصطفیٰ کریم کا؟ کیا سارا قرآن آپ کی شان میں نہیں اتار دیا؟ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ذکر نہیں کیا؟ خود اپنا ذکر کیا۔ ابواب المناقب کسی بھی سیاستہ میں سے اٹھا کے دیکھیے، ہر کتاب میں سرکار نے اپنی عظمت اور شان کے اوپر حدیث ملے گی خود ارشاد فرمایا۔ اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہمہ وقت اپنا وظیفہ بنا کے رکھا ہے۔ ان کی صبح بھی حضور کے ذکر میں ہوتی تھی، ان کے شام میں بھی حضور کے ذکر میں ہوتی تھی۔ اس واسطے کدھر جا رہے ہو؟ کیا سوچ کے بیٹھے ہو کہ فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا؟ میں کہتا ہوں کائنات چل ہی حضور کے ذکر سے رہ گئے۔ اس واسطے کہ اللہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک حضور نہیں تھے، آپ حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں کائنات کو تخلیق میں پہچانا جاؤں تو فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر سرکار کا بنایا جانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ یہ کائنات کو نہیں بناتا۔ اس واسطے ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جب سرکار نہیں ہوگے تو کائنات لپیٹ دی جائے گی، اگر کائنات باقی ہے تو یہ حضور کے ذکر کے صدقے سے باقی ہے۔ ارشاد فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے اس کی جان میرے حضور ہے، اس واسطے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ کائنات کا نظام رک جائے گا اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ اپنی جناب میں بلا لے گا اور اس دھرتی اور زمین سے اپنی جناب میں بلا لے گا تو یہ قیامت آ جائے گی، سارا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ اس واسطے اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ یہ کائنات کا وہ ذکر ہے، میں نے جیسے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو آج آپ کو باغات اور اس میں آپ کو یہ مہکتے پھول اور اس میں یہ جو آپ کو ترنم دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسی پھول کا صدقہ ہے۔